بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله مولانا العظيم. حضرات محترم، جڑاں والا کا واقعہ ہم اپنے موضوع پہ رہے، اس پہ میں نے بات بھی نہیں کی، لیکن ملک کے نام نہاد دانشوروں کو دیکھ کے اور میڈیا کی یک طرفہ پالیسی کو دیکھ کے مناسب معلوم ہوا کہ اس پہ تھوڑی سی بات کی جائے. صرف جڑاں والا کا واقعہ نہیں، یعنی اس جیسے جتنے بھی واقعات ہیں اس تناظر میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ باتیں ہوں گی. ہم کسی پہ الزام بھی نہیں دیتے، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں جو مجرم ہے وہ کفر کردار تک پہنچنا چاہیے. غالباً یہ 16 اگست کا واقعہ ہے اور بدھ کا دن ہے. فیصل آباد کی سب سے بڑی اور مشہور تحصیل جڑاں والا کا واقعہ ہے کہ نہ صرف توہین رسالت بلکہ توہین قرآن بھی ہے. یہ بار بار یہ لوگ کیوں اتنا رد عمل دیتے ہیں؟ تو ساتھ یہ بھی سوال کر لیں یہ بار بار عمل ایک ہی طرف سے کیوں بار بار ہو رہا ہے؟ نہیں جی، ایسا ہونا ممکن نہیں. اگر ایک عیسائی سے ایسا ہونا ممکن نہیں تو ایک مسلمان سے ایسا ہونا کیسے ممکن ہے کہ مسلمان خود ہی توہین کرے؟ تو ٹھیک ہے، بغیر تحقیق کے تو ہم کسی کو الزام نہیں دیتے. آپ تحقیق کریں. آپ را کی بات کرتے ہیں یا کسی اور کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ریاست آپ چلا رہے ہیں. بہرحال واقعہ یہی کہ توہین قرآن اور توہین رسالت ایک ساتھ یہ رپورٹ ہوا، یہ کیس رپورٹ ہوا. ٹھنڈا تو نہیں؟ بس ایسے. دو عیسائی نوجوانوں پر مقدمہ درج ہوا سٹی تھانہ جڑاں والا میں، توہین قرآن کے تحت اور توہین رسالت کے تحت کہ قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے اور توہین رسالت ہوئی ہے. مقدمے کی FIR میں یہ بات لکھی گئی کہ شکایت کنندگان یا شکایت کنندہ 1 یا 2 جتنے بھی ہیں، جب وہ موقع پر پہنچے تو ان کو قرآن کے اوراق ملے جن پر غالباً سرخ پینسل سے شاید گستاخانہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، وہ ساتھ ایک کیلنڈر بھی بنا ہوا تھا، اور ملزمان مجرم جو بھی ہیں بہرحال وہ موقع سے فرار تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ریاستی تحقیقات جاری ہیں، اس وقت تک تو ہم کوئی بات نہیں کر سکتے. بہرحال اس کے بعد وہ خبر جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی. فجر کی نماز کے بعد مشتعل افراد کا ہجوم لگنا شروع ہوا. ریاست کہاں سو رہی تھی؟ نماز فجر کے بعد مشتعل افراد کا ہجوم ایک ایک کر کے 1 2 11 بنتے گئے. پھر اس کے بعد جو ہوا آپ کے سامنے ہے کہ چرچوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا، بیچارے مسیحیوں کے مکانات کو بھی جلا دیا گیا، توڑ پھوڑ شروع ہو گئی. ٹھیک، اصل معاملہ دب گیا اور یہی مقصد تھا، اصل معاملہ دب گیا. یہ تو تھی تھوڑی سی سمری جو آپ لوگ بھی جانتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہوتی کیا ہوا کیا نہیں، کیونکہ ان کو ان امت کے مسائل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. کیونکہ ریاست نے سودی معاملات کر کے سب کو معاشی مسائل میں اس طرح ڈال دی ہے کہ وہ امت کے مسائل کو سوچے تو خاک سوچے. ہر ایک کو 2 روٹی کی فکر پڑ گئی، بلکہ 1 روٹی کی فکر پڑ گئی، لقمے لقمے کی فکر پڑ گئی ہے. تو امت کے مسائل کو کیسے سوچے؟
یہ تو بات یہاں تک تھی، ریاستی بات، تحقیقات جاری ہیں، اللہ کرے تحقیق اپنے انجام کو پہنچے جو کبھی ایسا ہوا نہیں ہے، کاش ایسا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کی اس نشست میں ان چیزوں سے ہٹ کر اسی کے تناظر میں کچھ دل کی باتیں آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے، بس۔ آپ کا ریاستی کردار، آپ کا میڈیا کا کردار، جس کو ہم ریاست کی زبان سمجھتے ہیں، کیوں ریاست پابندی نہیں لگاتی؟ کیمرہ کس لیے بٹھایا ہوا ہے؟ صرف اس لیے کہ برسر اقتدار جماعت کی توہین نہ ہو، اس لیے کیمرے کو بٹھایا ہوا ہے۔ تو میڈیا تو پھر ریاست کی ترجمان ہے۔ جس طرح ریاست نے بہت سے اسلامک سکالرز کو بھی یا نام نہاد اسلامک سکالرز کو بھی ہاتھ میں لیا ہوا ہے، ان کی بولی بولتے ہیں، ان کے ٹیپ ریکارڈر میں جو چیز ڈالی جاتی ہے وہ باہر آتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو کچھ تھوڑی سی اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے اور ذہن سازی مقصود ہے، شعور دینا مقصود ہے، بس۔ اور اس منبر کا فرض منصبی یہی ہے۔ جس کو پینے کی مشکل ہے اپنے اتنا وہ کر لیا۔ سب سے پہلی بات اختصار کے ساتھ سیدھے میں اپنے اسی مقصد پہ ہی آتا ہوں۔ اچھی بات ہے، تنقید کریں، تجزیہ کریں، تحقیق کریں، تعمیری باتیں کریں، نصیحت کریں، اچھی بات۔ لیکن 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 یک طرفہ تبصرہ، یک طرفہ تجزیہ، یک طرفہ تنقید، یک طرفہ تحقیق، یک طرفہ نصیحت کی باتیں، یہ عدل و انصاف کا پیمانہ نہیں ہے۔ یہ عدل و انصاف کا کوئی پیمانہ نہیں۔ ہونا چاہیے تبصرہ، تجزیہ بھی ہونا چاہیے، تنقید بھی ہونی چاہیے، تحقیق بھی ہونی چاہیے، کھوٹا کھرا الگ ہونا چاہیے، تعمیر بھی ہونی چاہیے، لیکن دو طرفہ، دونوں طرف، یک طرفہ نہیں۔ لیکن اگر آپ ریاست کے کردار کو دیکھیں، آپ میڈیا کے کردار کو دیکھیں، آپ یہاں کے شرابی اور زانی دانشوروں کے کردار کو دیکھیں، غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بڑے بڑے شرابی دانشور جو شراب پیٹ میں انڈیلے بغیر ایک لفظ نہیں بول سکتے، ان کا کردار اس حوالے سے ایسا ہے گویا عمل کچھ ہوا ہی نہیں، جو کچھ ہوا ہے وہ رد عمل ہے، جو کچھ ہوا ہے وہ رد عمل ہے۔ کبھی ان چیزوں پہ بھی سوچ لیا کریں، دماغ پھٹتا ہے۔ میں کوئی عمل کی حمایت نہیں کر رہا، نہ ایک مسلمان کر سکتا ہے۔ بات ہو رہی ایک طرفہ کھیل کی، عمل بارے ہلاکت خیز خاموشی ہے۔ عمل پہ کوئی نہیں آ رہا کہ عمل کیا ہوا، حرکت کیا ہوئی ہے، بڑی ہلاکت خیز خاموشی ہے۔ ایک اس حرکت بارے عملاً انکار ہے کہ ممکن ہی نہیں ایسا ہوا ہو، وہ تو ان پڑھ تھا، وہ تو یہ تھا، وہ تو وہ تھا۔ بھائی کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے نا۔ حرکت بارے عملاً انکار ہے، گویا کچھ ہوا ہی نہیں، یا اس حرکت بارے مٹی پاؤ پالیسی ہے، یا اس حرکت کی کوئی اہمیت ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ سمجھ رہے؟ اس حرکت کی کوئی اہمیت ہی نہیں، جو اہمیت ہے وہ صرف رد عمل کی ہے، بس۔ یہی وجہ ہے اس ملک کا نام نہاد دانشور طبقہ حرکت کے بارے میں سم بکم عمیون ہے،
بالکل گونگا، بہرا، شرابی، اندھا، لولا، لنگڑا، لیکن رد عمل بارے اس کا پورا تندور جیسا منہ کھلا ہوا ہے. ان سے کوئی گلہ نہیں، ان کا کام یہی ہے. کل تک جو ڈھابے پہ بیٹھ کے ایک پیالی چائے نہیں پی سکتے تھے، آج وہ کروڑوں نہیں اربوں روپے کی پراپرٹی کے فارم کے مالک ہیں، تو انہی کرتوتوں کی وجہ سے. سمجھائی؟ ان کا کام یہی ہے. گلہ ہماری بے شعور عوام سے ہے، جو شام کو تھک ہار کے نوکریوں سے فارغ ہو کے جب گھر پہ جاتی ہیں نا، تو انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر ان نام نہاد دانشوروں کی منہ کی بواسیر کو دیکھتی ہے، جو ان کی منہ کو لگی ہوئی ہے. وہ جو کچھ کہتے ہیں یہ بے شعور طبقہ متاثر ہو جاتا ہے. پھر یہ بے شعور طبقہ بھی جس کے دل و دماغ میں رسالت کی، قرآن کی، توحید کی عظمت ہے، وہ بھی وہی راگ الاپنے لگتا ہے جو چند ٹکے کے نام نہاد دانشور راگ الاپ رہے ہیں. دماغ اس پہ پھٹتا ہے، بس ان پہ نہیں. ان کا تو کام یہی ہے. وہ تو کوئی آج کا کام تو نہیں ان کا تو کام ہی یہی ہے. گلہ تو مجھ سے ہے، آپ سے. ہم ان کو سن کے ان کی دلیل کو دلیل بناتے ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ کو سٹیٹمنٹ بناتے ہیں، ان کے دعوے کو دعویٰ بنا دیتے ہیں. یہ یک طرفہ تبصرہ، تجزیہ، تحقیق، تنقید، تعمیر جو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. ہمدردی ہونی چاہیے، ہمیں بھی مظلوموں سے ہمدردی ہے، اور سب سے بڑا مظلوم خود قرآن کریم ہے، اللہ کے رسول کی ریاست ہے. ہمیں سب سے زیادہ ہمدردی قرآن سے، رسالت سے. اس کے بعد جو مظلوم ہے، جن کی عبادت خانوں کو نقصان ہوا ہے، جن کے مکانات کا نقصان ہوا ہے، ہمیں ان سے ہمدردی ہے. لیکن یہ ہمدردی یک طرفہ نہیں ہونی چاہیے. جس طرح تبصرہ، تجزیہ، تحقیق، تنقید، تعمیر، نصیحت یک طرفہ نہیں ہو سکتی، ہمدردی بھی یک طرفہ نہیں ہونی چاہیے. مظلوم کی داد رسی ضرور ہونی چاہیے، اس میں دو رائے ممکن ہی نہیں ہے. خصوصاً وہ غیر مسلم باشندے جو امن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سیکیورٹی ہمارے ذمے کی، اس لیے تو ہم ان کو ذمی کہتے ہیں. ذمی ذمے سے ہے بھائی. اسلام میں تو اقلیت اور اکثریت کا تصور ہی نہیں ہے. یہ تو آپ کا جمہوری اصول ہے جو ان کو عدم تحفظ کا شکار کر دیتا. اقلیت، مائنورٹی، جو لفظ ہی بتاتا ہے بندہ غیر عدم تحفظ کا شکار ہو جاتا ہے کہ ہم تھوڑے ہیں. یہ تو آپ کا فراہم کردہ اصول ہے. اسلام نے تو ان کو اقلیت کہا ہی نہیں ہے. اسلام نے تو ان کو ذمی کہا ہے. ذمی کے لفظ میں تحفظ کا احساس ہے کہ ان کی سیکیورٹی ہمارے ذمے ہے. اسلام میں تو مسلم ہے، مستامن ہے، ذمی ہے. جو باہر سے پاسپورٹ لے کے آپ کے پاس آتا ہے، ویزا لے کے، وہ مستامن ہے. جو خود آپ ہیں مسلمان، وہ مسلم ہے. جو آپ کے ہاں غیر مسلم رہتے ہیں، آپ کے قواعد کی پابندی کرتے ہیں، حربی نہیں ہیں، آپ سے لڑتے نہیں ہیں، وہ ذمی ہیں. ان کی سیکیورٹی آپ کے ذمے ہے. اور اس قدر ذمے ہے، دور صحابہ کی بات ہے، صحابہ جہاد کر رہے تھے، انہوں نے ذمیوں کو اس سال کا ٹیکس واپس کر دیا کہ ہم تمہاری حفاظت کرنے سے اس وقت قاصر ہیں، اپنی حفاظت خود کرو، یہ لو اپنا ٹیکس واپس لے جو تم اپنے حفاظت کا تم سالانہ ٹیکس ہمیں دے رہے ہو. اسلام تو یہ ہے. لیکن یک طرفہ ہمدردی ناقابل قبول ہے. واقعہ ہوا، ارباب اختیار و اقتدار نے دورے شروع کر دیے، انٹرویوز لینے شروع کر دیے، متاثرہ مقامات پہ جانا شروع کر دیا، متاثرہ افراد سے گفتگو شروع کر دی. بالکل ٹھیک، بہت اچھا کیا، ہونا چاہیے، اعتراض نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے، جب گٹر سے غلاظت میں لتھڑے ہوئے قرآن کے اوراق برآمد ہوئے، آپ متاثرہ مقام پہ گئے، مشتعل افراد کے پاس آپ گئے، ریاست کی آپ نے کردار کی یقین دہانی کروائی،
جب ڈرون حملوں میں پاکستانی شہید ہوتے رہے، معصوم بچوں کی چیتھڑے اڑتے رہے، یہ کوئی ایک واقعہ تو نہیں ہوا کہ آپ مصروف تھے، آپ کلب میں ننگے ڈانس میں ننگے ناچ دیکھنے یا دکھانے یا کرنے میں مصروف تھے، آپ کو موقع نہیں ملا. یہ ایک دفعہ واقعہ تو نہیں ہوا، یہ بیسینیوں سینکڑوں واقعات ہو چکے، ڈرون میں پاکستانی شہید ہوتے رہے، معصوم بچوں کے چیتھڑے اڑتے رہے، مساجد اور مدارس کا ستیہ ناش ہوتا رہا. سوال یہ ہے کتنے غیرت مند اور جرت مند ارباب اختیار و اقتدار تھے جنہوں نے متاثرہ مقامات کا دورہ کیا، متاثرہ افراد سے گفتگو کی اور اعلان کیا پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ وجود میں آیا ہے، یہ انشاءاللہ نافذ ہو کے رہے گا. کیا یہاں صرف اقلیتوں کے حقوق ہیں؟ اکثریت کی یہاں کوئی حقوق نہیں ہے؟ جب معصوم بچوں کے چیتھڑے فضا میں اڑتے رہے تو آپ کی انسانیت گھاس چرنے گئی تھی یا کہیں شراب پینے گئی ہوئی تھی؟ ہم یہ نہیں کہتے آپ چرچ نہ جائیں ہمدردی کریں، ضرور کریں، جانا چاہیے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، ان کے زخم پہ مرہم رکھنا چاہیے، پہا رکھنا چاہیے، لیکن یہ یک طرفہ ہے. دوسری طرف آپ کیوں اتنے اندھے بہرے گونگے لنگڑے اور کافرانہ طرز عمل ہے آپ کا؟ یاد رکھیے یہ یک طرفہ تبصرہ، تجزیہ، تحقیق، تنقید، نصیحتیں، تعمیری باتیں اور یک طرفہ ہمدردی یہ غالب کو مغلوب کر دیتی ہے، مغلوب کو غالب کر دیتی ہے اور بندے کو عدم تحفظ کا شکار کر دیتی ہے. یہ اس کے نتائج ہیں جو قوموں کو سہنے پڑتے ہیں. یہ آپ نے صرف یہ سمجھا کہ یہ تھوڑی دیر کی بات ہے، 5 منٹ کے لیے کوئی چلا گیا ہمدردی دکھائی، نہیں بھائی، اس سے غالب مغلوب ہو جاتا ہے، مغلوب غالب ہو جاتا ہے. جو مغلوب ہوتے ہیں وہ ڈومینیٹ کرنے لگتے ہیں اور جو ڈومیننٹ اسلام کی پاور ہوتی ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے. باہر والوں کو اس کا احساس ہے، ہمیں نہیں ہے. استغفر اللہ. یہاں کا سیکولر طبقہ یہی چاہتا ہے یک طرفہ ہمدردی ہو، یک طرفہ دورے ہوں، یک طرفہ تبصرے ہوں. بین الاقوامی طاقتیں بھی یہی چاہتی ہیں، ان کے اشاروں پر یہی ہو رہا ہے تاکہ اس مملکت میں غیر مسلم اقلیتیں کلیدی مناصب پہ پہنچے جن پر ابھی تک قانون میں پابندی ہے، کلیدی مناصب تک پہنچیں اور سیکولرزم کو اس ملک میں یقینی بنایا جا سکے اور اسلام کا راستہ روکا جا سکے. لیکن انشاءاللہ صبح قیامت تک ایسا ممکن نہیں ہوگا، یہ ہماری لاشوں پہ گزر کے ہو سکتا ہے. یہ 5 مرلے کا پلاٹ ہم نے اس لیے نہیں لیا تھا کہ یہاں کی اقلیتیں ڈومینیٹ کریں، صدر بنے، وزیر اعظم بنے، مسلمانوں کو ووٹ کریں، ان کی مرضی سے کوئی جماعت برسر اقتدار آئے. اس کی ہلاکت خیزی کا کوئی آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ اور پھر بات پہ بات نکلتی، کہاں سے کہاں جائیں. واقعہ جڑاوالا میں ہوا، واقعہ چند لوگوں کی طرف سے ہوا، پورا اسلام نشانے پر، پورے مسلمان نشانے پر، خصوصاً علماء اسلام نشانے پر. ٹھیک ہے جلاؤ گراؤ غلط ہوا، جلاؤ گراؤ کرنے والے مسلمان تھے، ہم شرمندہ ہیں. اندر کون تھے؟ یہ ریاست کی تحقیق کا کام ہے، یہ وہ تحقیق کرے کون کون تھے. وہ راہ کہتی ہے نا، تو لائے بندوں کو کون تھے؟ ہم تو کہتے ہیں لائے. ہم شرمندہ ہیں کہ جلاؤ گراؤ والے مسلمان تھے، لیکن ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ مدد کرنے والے بھی مسلمان تھے، بچانے والے بھی مسلمان تھے، حمایت و نصرت کرنے والے بھی مسلمان تھے، گھروں کے دروازے کھول کے پناہ دینے والے بھی خدا کی قسم مسلمان تھے. یہ میڈیا کیوں نہیں بات کرتا اس پہ؟ کیا کیا طریقے اختیار کیے، اپنی جان پہ کھیل کے مسلمانوں نے اپنے دروازے کھول کے مکینوں کو پناہ دیے.
اور وہاں کے لوگ کہتے ہیں حملہ آور سب باہر سے تھے، گاؤں کے نہیں، اس علاقے کے نہیں تھے. جو رپورٹیں آ رہے ہیں باقی اللہ کو معلوم. لیکن یہ بات تو تسلیم شدہ ہے بین الاقوامی سطح پہ کہ مددگار بھی مسلمان تھے. مجھے ایک مذہبی تنظیم بتائیں جس نے مدد کی اور حمایت کی اور نصرت کی مخالفت کی ہو. بلکہ ایک اہل حدیث وہاں مسجد ہے، وہ تو میں نے عیسائیوں کا بیان پڑھا، انہوں نے تو مسجد کا دروازہ کھول دیا، تمہارا چرچ جب تک ٹھیک نہیں ہوتا آ کے ہمارے ہاں عبادت کر لو. اور جو کہہ رہا تھا وہ جذبات میں، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. شاید آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہو. میں تو 2-3 دفعہ میں نے اس ویڈیو کو دیکھا، شارٹ سا کلپ. وہ ایک الگ بحث ہے کہ مسجد کا دروازہ کھولنا چاہیے تھا یا نہیں. میں نے صرف یہاں تک بات کی ہے کہ مسلمانوں کی مدد یہاں تک آ پہنچی اور آپ کے منہ میں بواسیر لگی ہوئی ہے کہ جلاؤ گراؤ والے سارے مسلمان تھے. اور علماء اسلام مذہبی طبقہ نشانے پر مان لیا کہ جلاؤ گراؤ والے مسلمان تھے. آپ کا جمہوری اصول کیا ہے اکثریت اور اقلیت کا؟ جلاؤ گراؤ والے زیادہ ہیں یا بچاؤ والے زیادہ ہیں؟ بچاؤ والے زیادہ ہیں. پوری امت ایک طرف ہے، جلاؤ گراؤ والے چند ایک ہیں. تو آپ کے جمہوری اصول کے مطابق اگر جلاؤ گراؤ والے مسلمان ہیں اور اس بنیاد پر آپ اسلام پہ بھی تنقید کرتے ہیں، علماء اسلام پر بھی تنقید کرتے ہیں، مذہبی طبقے پر بھی تنقید کرتے ہیں، پھر آپ اپنے اصول کے مطابق جو مدد کرنے والے ہیں ان کی وجہ سے آپ اسلام کی بھی تعریف کریں، اسلامی تعلیمات کی بھی تعریف کریں، مددگاروں کی بھی تعریف کریں، خود علماء اسلام اور مذہبی طبقوں کی بھی تعریف کریں. آپ کا جمہوری اصول ہے، کریں. کیوں نہیں کرتے؟ تم منافق ہو، تم کبھی بھی نہیں کرو گے. کیوں؟ تم اتنے بڑے منافق ہو. جب کافر مظلوم ہوتا ہے تو تم حق کے نمک ادا کرنے کے لیے میدان میں آتے ہو، تمہارے منہ کھل جاتے ہیں. اور جب خود مسلمان مظلوم ہوتا ہے تو تمہاری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، وہاں تمہاری زبان نہیں کھلتی. غیر مسلم مظلوم تم میدان میں، اور مسلمان مظلوم تمہارے ہاتھ پاؤں شل ہو جاتے ہیں، تمہارے منہ گنگ ہو جاتے ہیں، تمہاری زبان گنگ ہو جاتی ہے، تمہارے منہ پہ تانے لگ جاتے ہیں. تم اتنے بڑے منافق ہو، تم اپنے خود اصول سے روگردانی کرتے ہو. لا الہ الا اللہ. اگلی بات، ایک طرف ریاست کا خوف نہیں، دوسری طرف ریاست پر اعتماد نہیں، تیسری طرف بین الاقوامی قوتوں کی مدد کا پورا یقین ہے. ایسی صورت میں توہین رسالت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ توہین قرآن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ بلوے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ توہین کرنے والوں کو ریاست کا کوئی خوف نہیں. انہیں آسیہ بی بی کیس کا پتہ ہے، کس طرح باحفاظت عزت کے ساتھ تحفظ کے ساتھ اس کو اس کی فیملی کو باہر لے جایا گیا. ان کو پتہ ہے پروٹوکول ملتا بھائی توہین کرنے سے. آپ کو کسی ملک کا ویزا نہیں ملتا، اپنے آپ کو اقلیت میں لکھ دیں، قادیانی لکھ دیں، کچھ اور لکھ دیں، دشمنان صحابہ میں سے لکھ دیں، ہمیں یہ تکلیف ہے، فوراً ویزا مل جاتا ہے. پھر کہتے ہیں سازش کی بات ہی نہ کریں، ہم خراب ہیں، ہمارا دشمن اسے بھی بڑا خراب ہے. ایک طرف توہین کرنے والوں کو ریاست کا خوف نہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس ملک میں کبھی بھی توہین رسالت کی بنیاد پر کسی کو نشان عبرت بنایا ہی نہیں گیا. ایک دوسری طرف ریاست پر اعتماد ہی نہیں. فوری رد عمل دینا یہ دلیل ہے کہ رد عمل دینے والوں کو ریاست پر اعتماد ہی نہیں تھا. ان کے سامنے ریمنڈ ڈیوس جیسے کیس موجود ہیں، وہ کیسے ریاست پر اعتماد کریں مجھے بتائیں. اگر ریاست پر اعتماد نہیں تو اس کی ایک نہیں ہزاروں وجوہات ہیں. ریاست بول گئی کہ ریمنڈ ڈیوس کیس میں کیا ہوا تھا، اور تیسری طرف بین الاقوامی کمک اور مدد جو یہ کام کرتا ہے، بین الاقوامی قوتیں حرکت میں آتی ہیں اور اپنے بندوں کے تحفظ کو یقینی بناتی ہیں. سمجھ آئی بات؟ تو ایسے میں خاک ریاست پر اعتماد ہوگا. اور اگلی بات، مانا کہ یہ روش غلط ہے،
کہ ادھر توہین قرآن ہو ادھر توہین رسالت اور آپ کھڑے ہو جائیں اور جو بے گناہ لوگ ہیں آپ ان کے گھروں کو اور ان کی عبادت خانوں کو جلانا شروع کر دیں. بالکل غلط ہے, اس کی کوئی حمایت نہیں کر سکتا. مسلمان ہوتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے کوئی اس کی حمایت نہیں کر سکتا, تسلیم ہے. لیکن سوال یہ ہے, کیا یہ فوری رد عمل دینا, اس طرح کرنا, کیا یہ صرف مذہبی معاملات تک محدود ہے, باقی تمام معاملات تک لامحدود نہیں ہے؟ صرف مذہبی معاملات نشانے پر کیوں ہیں؟ توہین رسالت کا قانون نشانے پر کیوں کہ یہ مس یوز ہو رہا ہے؟ 302 مس یوز نہیں ہوتا, نکال دے 302 کو. کون سا قانون ہے جو مس یوز نہیں ہوتا؟ تمام قوانین سے فارغ کر کے اس کو جنگل ازستان بنا دیں. کیا یہ صرف مذہبی معاملات تک محدود ہے؟ کیا یہاں بھری عدالت میں ملزم یا مجرم قتل نہیں ہوتا؟ کیا فریق مخالف کے وکلاء کو قتل نہیں کیا جا رہا؟ ڈکیتی ہو رہی ہو تو خود ہی اس کا بندوبست نہیں کیا جاتا ڈکیتوں کا؟ اب خود بندوبست کرنا شروع کر دیا قوم نے. کیا کبھی ہم نے سوچا ہے ایک بندہ خود کو بم سے اڑا دیتا ہے, کبھی ہم نے سوچا ہے کہ وہ اس حد تک کیسے پہنچا؟ آپ میں سے جتنے بھی شخص ہیں آپ غور کر لیں, کسی کو پوری کائنات کی سلطنت دے دی جائے کہ یار تمہارے مرنے کے بعد ہم تمہارے بیٹے کو پوری کائنات کا فرعون بنا دیں گے, آپ راضی ہوں گے خودکش دھماکے پر؟ ایک بندہ اس حد تک پہنچا کیسا؟ کیا کبھی ہم نے وجوہات پہ غور کیا؟ لیکن اس کی وجوہات میں بڑی کڑوی باتیں, آپ بھی ناراض ہو جائیں گے, لیکن اب وہ اتنی کڑوی باتیں سب کو پتا ہے, کوئی رد عمل دے ہی نہیں سکتا. انصاف میں تاخیر, بلکہ انصاف ملتا ہی نہیں, بلکہ انصاف فروخت ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ وگرنہ ان وکیلوں سے پوچھے جو اپنی فیس پہ پتہ نہیں کون کون سی فیسیں شامل کر کے بتاتے ہیں. اس سے زیادہ آگے نہیں جاؤں گا, پھر میرے بھی پر جلیں گے. ایک وکیل کی اتنی بڑی فیس ہے تو اس فیس کی وہ حصے کر کے بتاتا ہے, اتنا اس کا, اتنا اتنا اس کا, اس کا اس کا اس کا, اور کیس کا فیصلہ ایسے ہوگا. بڑے ہوشیار وکیل ہوتے ہیں, کیسے اپنے لیے جہنم تیار کرتے ہیں, ماشاءاللہ. انصاف میں تاخیر, انصاف کا نہ ملنا, انصاف برائے فروخت اور انصاف کے پیمانوں کا مختلف ہونا, امیر غریب کا فرق, طاقتور اور کمزور کا فرق. وہ قوم فلاح پائے گی, وہ قوم جس ریاست میں پلتی ہے اس ریاست پر کوئی اعتماد خاک پیدا ہوگا. جو جرم جتنا حساس ریاست اس کے بارے میں اتنی بے حس. پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. انتظامی امور سے لے کر عدالتی امور سے لے کر جلاد تک کے تمام کام فرد اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. قاضی بھی میں, جلاد بھی میں, ڈی سی بھی میں, پولیس بھی میں, تھانہ دار بھی میں, سب کچھ میں, وہ ایک ہی وار میں سارے کام کر دیتا ہے. اور یہ روش بڑھتی جا رہی ہے, خدا کی قسم, اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. یہ روش بڑھتی جا رہی ہے اس مملکت میں قانون کو ہاتھ میں لینے کی. کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ اس کی وجوہات ہی ہیں, اور بھی بہت سی ہیں, لیکن میں اپنے دائرے میں رہتے ہوئے بات کر رہا ہوں. اور اگلی بات, ریاست سودا کرتی ہے, ریاست سودا کرتی ہے. ریاست قصاص کی جگہ دیت دیتی دلواتی ہے. ریمنڈ ڈیوس کے ساتھ کیا ہوا ادھر قریبی؟ پھر جنہوں نے دیتیں لی ان کے خاندانوں کے ساتھ کیا ہوا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ریاست قصاص کی بجائے, ریمنڈ ڈیوس کو نشان عبرت بنانے کی بجائے دیت دیتی دلاتی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے وہاں دیت بھی آتی ہے کہ نہیں؟ کیا کیا جائے کہ کس زخم پہ بات کی جائے؟ ریاست باعزت طریقے سے آسیہ بی بی کو باہر بھجواتی ہے. ریاستی ادارے بچے کو کافر ماں کے حوالے کرتی ہے, کافر ملک کے حوالے کرتی ہے. اس کے لیے اسپیشل جہاز آتا ہے جو یہاں سے اس کو فوراً لے جاتا ہے. مزید سنوائی کا موقع والد کو دیا ہی نہیں جاتا.
کیا نہیں ہو رہا یہاں؟ پچھلے دور حکومت میں طالبان کے ملا عبدالسلام ضعیف سفیر تھے، ریاست نے ان کو ننگا کر کے امریکہ کے حوالے کیا، ننگا کر کے، جو نہ صرف اسلامی اصول بلکہ خود بین الاقوامی اصول کے خلاف۔ ریاست سودا کرتی ہے، ریاست دشمنوں کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ ریاست پھر ان سب کی دلیل کیا دیتی ہے؟ نظریہ ضرورت۔ وہ نظریہ ضرورت کا کام کرتی ہے، حالانکہ نظریہ برائے فروخت کا کام کرتی ہے، نظریہ ضرورت نہیں ہے۔ نظریہ ضرورت کا تو اسلام بھی کسی حد تک قائل ہے، کھانے پینے میں، جان بچانے میں، فیصلوں میں نہیں۔ اس پہ نہ چلے جائیں فیصلوں میں، فیصلوں میں کوئی نظریہ ضرورت نہیں۔ حضور نے فرمایا فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں، وہاں نظریہ ضرورت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ بڑے کی اولاد ہے، نبی کی بیٹی ہے تو معاف ہو جائے گا۔ فیصلوں میں کوئی نظریہ ضرورت نہیں، جان بچانے میں نظریہ ضرورت اس قرآن بھی مانتا ہے، لیکن بوقت ضرورت بقدر ضرورت۔ پیاس لگی ہوئی ہے، پینے کو کچھ نہیں، ساتھ شراب کے چند قطرے پڑے ہوئے ہیں، آدھا گلاس پڑا ہوا ہے، نہیں پئیں گے تو مر جائیں گے۔ اب نظریہ ضرورت ہے کہ تم اتنی سی شراب پی کے اپنی جان بچا لو، لیکن ریاست نے تو پوری شراب کو حلال سمجھا ہوا ہے۔ اب بتائیں ریاست پر خاک اعتماد ہوگا؟ کیا میں جتنی بھی باتیں کر رہا ہوں اس میں کوئی اختلاف کی گنجائشیں ہیں؟ ہے ہی نہیں۔ یہ تو ہمارا درد دل ہے، یہ ہمارا غم ہے۔ خدا کی قسم اس پر ماتم جائز ہوتا، میں سب سے پہلے اس پر ماتم کرتا۔ حرکت پر مٹی پاؤ پالیسی اور جو رد عمل ہوا ہے اس کا اشتہار لگانا، بلوا بلوا ہوتا ہے، بلوا کو روکنا کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ ریاست بھی محدود وقت کے لیے بلوا روک نہیں سکتی، بلوا بلوا ہوتا ہے، بلوے کو بلوا کہا ہی اس لیے جاتا ہے، وہ بلوا ہے۔ اس بلوا کہتے ہیں مبتلا ہونے کو، بلوے کی وجہ سے فقہی مسائل نرم پڑ جاتے ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ کبھی آپ نے اسلامک جورسپروڈنس کو ہاتھ لگایا تو پتہ چلے نا، آپ نے تو پارسی کی کتاب پڑھی ہوئی ہے لاء کے اندر، اس کو آپ نے اسلامک جورسپروڈنس کا نام دیا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم 8 سال پڑھ کے بھی اپنے آپ کو اسلامک جورسپروڈنس میں یتیم سمجھتے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ اپنے آپ کو ماہر سمجھتے ہیں، وہ بھی پارسی کی تاریخ کی کتاب پڑھ کے، جس کے اندر جورسپروڈنس نام کی ایک شے نہیں۔ بلوا میں تو فقہی مسائل تک نرم پڑ جاتے ہیں۔ بلوا کو روکنا تو ریاست کے بس میں نہیں ہوتا، لیکن بلوا نہ ہو اس کے لیے انصاف کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اسباب ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر بلوا نہ ہو، وہ اسباب ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر بلوا ہوتا ہے۔ یہ ریاست کا کام ہے۔ ذمہ ہمارے ذمے ہیں، اس ملک میں جتنی بھی غیر مسلم اقلیتیں ہیں جو امن کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی سیکیورٹی بطور مسلمان ہمارا فریضہ ہے۔ فرد کا بھی فریضہ ہے، معاشرے کا بھی فریضہ ہے، محلے کا بھی فریضہ ہے، گاؤں کا بھی فریضہ ہے، پنچایتوں کا بھی فریضہ ہے، جرگوں کا بھی فریضہ ہے، اور ریاست اور ریاستی عدالتوں کا بھی فریضہ ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن خدا کی قسم اس سے بھی بڑا فریضہ توہین رسالت نہ ہو، توہین قرآن نہ ہو، توہین توحید نہ ہو، توہین شاعر اسلام نہ ہو، یہ اس سے بھی بڑا فریضہ ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ظلم ناقابل برداشت ہے، لیکن اسباب ظلم اس سے بھی زیادہ ناقابل برداشت ہیں جن کی وجہ سے ظلم پیدا ہوتا ہے۔ ریاست کیا کہتی ہے؟ معاشرہ عدم برداشت کا شکار ہو چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں خدا کی قسم اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہے۔ معاشرہ عدم برداشت کا شکار اتنا نہیں ہوا جتنا معاشرہ ریاست کے بارے میں عدم اعتماد کا شکار ہوا ہے۔ معاشرہ عدم اعتماد کا شکار ہے۔ یہ ریاست عوام کا اعتماد بحال کرے، دیکھیں پھر یہ برداشت پہ آتی کہ نہیں آتی۔ یہ عدم برداشت نتیجہ ہے عدم اعتماد کا، کہ عوام کو ریاست پر اعتماد نہیں رہا۔ اسے پتہ ہے یہ مجرم پکڑتی نہیں، پکڑتی ہے تو چھوڑ دیتی ہے، پکڑتی ہے تو سودا کرتی ہے، قصاص کی جگہ دیتیں لیتی ہے۔ کہتی معاشرہ عدم برداشت کا شکار، معاشرہ عدم اعتماد کا شکار ہے، اس کا نتیجہ پھر عدم برداشت ہے۔ لا الہ الا اللہ۔
پھر یک طرفہ تنقید کس بات پر ہوتی ہے؟ یہ ان پڑھ لوگ، یہ زانی، یہ شرابی، یہ بدکار، جن کو استنجا تک نہیں آتا، دھوتیاں پہنی ہوتی ہیں، لٹ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سب کو مار دیتے ہیں۔ مانا آپ کی بات اتنی حد تک ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے، لیکن سوال ان لوگوں کے بارے میں جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں، نہ طواف کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، شراب بھی پیتے ہیں، ننگا ڈانس، شراب، شباب، کباب، سب میں مست، اور جب کوئی اسلام کا مسئلہ آتا ہے تو اس پر غیرت کا مظاہرہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ کون سے زیادہ برے ہیں؟ کیا عجیب بات ہے بھائی۔ یہ جو گئے گزرے مسلمان میں بھی شرارہ موجود ہے نا دین کی غیرت کا، خدا کی قسم اس کی قدر کریں، یہ کسی مذہب میں موجود ہی نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ کسی یہودی کے سامنے آپ اس کی کتاب کی توہین کریں، نبی کی توہین کریں، کسی عیسائی کے سامنے اس کی کتاب کی توہین کریں، نبی کی توہین کریں، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ مسلمان ہے جو اپنی جان لڑا دیتا ہے، آپ اس کو کہتے ہو بے نمازی، زانی، بدکار، شرابی، یہ وہ، لٹرم پٹرم، سارے فتوے لگا دیتے ہو، آپ کی باتیں ٹھیک بھی ہوں گی، لیکن یہ اثاثہ ہے آپ کا، اس اثاثے کو صحیح رخ دیں، اس اثاثے کی تربیت کریں۔ یہ اثاثہ آپ کے میدان جہاد میں سرحدات پہ کام آنے والا اثاثہ ہے، اور بغیر تنخواہ کے کام آنے والا اثاثہ ہے۔ اس اثاثے کی قدر کریں، خدا کی قسم یہ ایسڈ پوری دنیا میں کسی ایک مذہب کے پاس بھی موجود نہیں ہے جو اثاثہ اس گئے گزرے دور میں مسلمانوں کے پاس موجود ہے، کہ بے عمل ہوتے ہوئے، کلمہ ٹھیک نہیں، لا الہ الا اللہ کی جگہ لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ کی جگہ محمد الرسول اللہ، لیکن برقی شرارہ ایسا ہے اس کے اندر اسلام کا نام سنتے ہی وہ غازی علم الدین شہید بن جاتا ہے۔ اس اثاثے کو، اس برقی شرارے کو رخ صحیح دیں، بس اس کی تربیت کریں، اس کو تعلیم دیں، اس کو ان پڑھ نہ چھوڑیں، اس کو بیگار و مددگار نہ چھوڑیں۔ آپ کے آئین میں تعلیم و صحت کا لکھا ہوا ہے کہ بنیادی حقوق کے اندر ہے، لیکن آپ کے ہاں صحت بھی برائے فروخت ہے، تعلیم بھی برائے فروخت ہے۔ یہاں سب سے زیادہ کمانے والا ادارہ تعلیمی ادارے ہیں، سب سے زیادہ کمانے والے ادارے صحت کے ادارے ہیں، وہ لاش تک نہیں دیتے جب تک آپ بقاعدات ادا نہ کریں۔ ایسی صورتحال کے اندر تعلیم و تربیت کا کوئی سامان ہوگا تو وہ جو اثاثہ آپ کے پاس ہے پھر اس کو رخ تو غلط ملے گا نا۔ یک طرفہ اس اثاثے پہ تنقید نہ کریں، تنقید کرنے والے تو شراب میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تو دین کے نام پہ اپنی سوئی کی چبن بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرات محترم، وقت بھی بہت کم ہے، 3-4 منٹ میرے پاس اچھا ہیں ابھی تھوڑا سا، اچھا تو بات کو لپیٹتے ہوئے بہرحال میں بات کروں گا۔ بین الاقوامی جو فریڈم آف اوپینین ہے اور جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اور جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں مالیاتی ہوں، اور اصل میں تو طاقتیں ہیں ہی مالیاتی نا، اس کی ساری چیزیں گھوم رہی ہیں۔ وہ تو اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا کہ ہر امت کی ایک آزمائش ہے، میری امت کی آزمائش مال سے۔ ماشاءاللہ پورے گھرانے کو پاک کر کے پوری سلطنت کو بجلی کے بلوں میں ڈال کے تشریف لے گئے، کسی کو برا نہ لگا۔ اب آگے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی حکومتوں کو چھوٹے چھوٹے دور کے لیے لایا جاتا رہے گا، اور پھر یہ چیزیں آسمان پر جائیں گی، یہ ملک قحط کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، کیونکہ اس حالات میں کوئی بھی ریاست کی جو گورنمنٹ ہے وہ 1-2 سال سے زیادہ جی نہیں سکتی۔ یہ آج سے میرے بہت پہلے تبصرہ تھا، بالکل اسی طرح جا رہا ہے۔ ایک حکومت آتی ہے، اس کو 1-2 سال میں رکھا جاتا ہے، اس کو رفو چکر کیا جاتا ہے، پھر دوسری آتی ہے، چاہے آپ عنوان اس کو جو بھی دیں، نگران، شگران، فگران، جو مرضی ٹگران، جو مرضی آپ عنوان دیں، لایا جاتا رہے گا ایسے ہی۔ کیوں؟ وہ اتنا جو منحوس قدم ہر حکومت آ کے اٹھا رہی ہے وہ 5 سال تک اٹھا ہی نہیں سکتی، لوگ تو کچے جوا جائیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، لایا جاتا رہے، 1-2 سال کے بعد نئے، 1-2 سال کے بعد نئے، چہرے بدلتے رہیں تاکہ وہ امیدیں بھی بندی رہیں، برداشت بھی ہوتا رہے اور کام بھی بڑھتا رہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے سلگتا ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بات صرف اتنی سی حضرات محترم، بین الاقوامی طاقتیں چاہتی ہیں توہین رسالت بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کہتے ہیں رد عمل نہ ہو، بلکہ ریاست کی طرف سے در سے برداشت ہو، اور جو توہین کرنے والے ان کو پورا تحفظ ملے، جو توہین پر صحیح رد عمل دینے والے بھی ہیں ان کو بھی تحفظ نہ ملے۔ وہ تو بڑے مذہبی ریجڈ قسم کے لوگ ہیں، وہ بھی ڈائری میں آ جاتے ہیں،
جو غلط رد عمل دینے والے تو بالکل ہی سرے سے نہیں ہم مانتے نہیں، اور صحیح تحفظ دینے والے ان کو بھی بین الاقوامی طاقتیں ماننے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں فریڈم آف اوپینین ہے، وہ خاکی کیوں مناتے ہیں، وہ ہمارے نبی کی توہین کیوں کرتے ہیں، وہ اس وقت صحابہ کی توہین زوروں پر کیوں ہے، وہ کہتے ہیں فریڈم آف اوپینین ہے، آپ کی اپنی رائے میری اپنی رائے، اس رائے کے اندر نعوذ باللہ وہ امام الانبیاء کو بھی لاتے ہیں، صحابہ کو بھی لاتے ہیں، سب کو لاتے ہیں۔ اور جب سے یہ توہین رسالت عروج پر ہے، آپ دیکھیں صحابہ کی توہین بھی عروج پر ہے، میڈیا کے اوپر ہی، جو کل تک بول نہیں سکتے تھے ڈر کے مارے آج کل وہ کھل کے بولتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو بین الاقوامی طاقتیں تو چاہتی یہی ہیں، وہ کیوں چاہتی ہیں؟ اس لیے چاہتی ہیں کہ مسلمان کے اندر سے احساس ہے جو ایک برقی شرارہ ہے نا، یہی فنا ہو جائے۔ یعنی ان کو پتہ ہے اس گئے گزرے دور میں بھی ایک مسلمان بھلے اس کو کلمہ نہیں آتا، وضو نہیں آتا، نماز جنازہ نہیں آتی، دعائے کونو خیر تو بڑا پل صراط ہے بھائی، یہاں تو وزیروں کو قل هو اللہ نہیں آتی، دعائے کونو جی تمہیں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں آتا، لیکن وہ کلمے کا نام سنتا ہے، محمد کا نام سنتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چھلانگ لگا دیتا ہے آگ کے اندر۔ وہ کہتے ہیں یہ برقی شرارہ اس کے اندر سے ختم کرو۔ ختم کیسے ہوگا؟ بار بار توہین ہوگی اور ساتھ ہی برداشت کا درس دیا جائے گا، برداشت، رواداری، دراصل بغیرتی، بے حرمیتی، دیوسی، دلالی، یہ توہین ہوتی رہے، برداشت ہوتا رہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم بھی اسی لیول پر آ جائیں گے جس لیول پہ عیسائی اور یہودی ہیں، ان کے مذہب کی توہین ہو، ان کے کتاب کی توہین ہو، ان کے نبی کی توہین ہو، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم بھی اس لیول پہ آگے دوبارہ اٹھ ہی نہیں سکیں گے۔ اللہ اس وقت سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آخری ایک دو باتیں جو میں عرض کر کے میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے بعض مذہبی جماعتیں بڑے جذبات میں آ کر انہوں نے اعلان کر دی ہے کہ جی چرچ جو جلے ہیں یا گرے ہیں ان کی تعمیر ہم کریں گے، مکانات کی تعمیر ہم کریں گے، متاثرین کی مالی مدد ہم کریں گے۔ کریں، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ یہ کام ریاست کو کرنے دیں، کیونکہ ریاست کے پاس اقلیتوں کے لیے بڑا پیسہ ہے، مسجد کے لیے پیسہ نہیں ہے، سمجھ آئی؟ وہ قادیانیوں کی راہداری کے لیے، چرچوں کے لیے۔ اب پچھلی جو حکومت بھی گئی اس کے وزیر خارجہ بھی نے بھی دندنا کے اعلان کیا تھا کہ ہم نے اتنے ہندو مندر برابر کر دی، اتنے کروڑوں روپے لگا دی ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہماری ریاست کے پاس اقلیتوں کے لیے بڑا پیسہ ہے، تو مذہبی جماعتوں کو ہمارا یہی مشورہ ہے، یار یہ کام حکومت کو کرنے دو۔ اور جنہوں نے غلط رد عمل دیا ہے، مظلوم مسیحیوں کے مکانات کا نقصان کیا ہے اور ان کے عبادت خانوں کا نقصان کر کے اسلام کو بدنام کیا ہے، ان کی جیبیں کاٹی جائیں۔ یار تمہارا پیسہ بڑا محدود پیسہ ہوتا ہے، نظریاتی پیسہ ہوتا ہے، محدود لوگ دیتے ہیں۔ ہسپتال میں تو کافر بھی خرچ کر دیتا ہے، مسجد مدرسے پر تو کٹر مسلمان ہی خرچ کرے گا جس کو آخرت پر یقین ہوگا۔ تو خدا کے لیے یہ پیسہ چرچوں پر خرچ نہ کرو۔ تمہیں لوگوں نے قربانی کی کھالیں اس لیے نہیں دی کہ تم چرچوں پر اس کو خرچ کرو، یہ اس سے بھی بڑے مقصد پہ لگا دو۔ اور ایک ساتھ سوشل میڈیا میں ایک اور خبر گردش کرتی جس پہ ہمارے بڑے دانشور بھی شاید تبصرہ کر دیتے ہیں، تارکین وطن، وہ جی ہمیں یورپ جانے نہیں دیں گے، ان کے مذہب والوں کے ساتھ یہاں ظلم ہو رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کاش ایسا ہو جائے ہمیں یورپ ہی جانے نہ دیں۔ ہم تو کہتے ہیں یہ قوم روپے پہ پیسے پہ آ جائے، ڈالر پاؤنڈ یورو کو چھوڑ دے، اس کی نسل بھی بچے گی، اس کا مذہب بھی بچے گا، اس کا ایمان بھی بچے گا، اور اس کا برین ڈرین بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت جتنا آپ کا برین ڈالر یورو کے پیچھے ڈرین ہو رہا ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس۔ میں تو کہتا ہوں کاش وہ پابندی لگا دیں تاکہ آپ کا برین ڈرین نہ ہو، آپ کے مذہب ستیہ ناش نہ ہو، آپ کی نسل خراب نہ ہو۔ لیکن وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے، یہ کھوکھلی دھمکی ہیں، وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ خاندانی منصوبہ بندی کی وجہ سے وہ تلپٹ ہو چکے ہیں، ان کے پاس ریسورس پرسن ہے ہی نہیں ہے۔ انہوں نے آپ سے ہی کام لینا ہے، آپ کی ذہانت کو خریدنا ہے، اور ساتھ ہی آپ اور آپ کی نسل کے ایمان کو خریدنا ہے، بدلے میں آپ کو یورو اور ڈالر دینے ہیں۔ وہ تو اتنے حریص ہیں، ان کی عورتیں یہ انڈیا میں، پاکستان میں، پتہ نہیں کہاں کہاں خاص قسم کی نسلوں کے ساتھ مباشرت کر کے اس کا نطفہ لے جاتی ہیں۔ یہ بڑے تگڑے لوگ ہیں، وہ تو ایسے لوگ ہیں، وہ تو ایسے حریص لوگ ہیں، وہ آپ کی نسل کو وہاں پیدا کر رہے ہیں کہ یہ محنتی لوگ ہیں، ان کا خون بڑا تازہ دم ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہماری تو خواہش ہے یہ کام کر جائیں،
تاکہ پاکستانی واپس روپے پر ایمان پہ تشریف لے آئے ٹوکرا اٹھا کے، لیکن وہ کبھی نہیں کریں گے. لا الہ الا اللہ. تو بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ہمیں زر مبادلہ کہاں سے آئے گا، ہزاروں لاکھوں لوگ ہمارے یورپ میں ہیں. اگر تمہاری اقتصادیات کافروں کی نوکری چاکری میں، ان کی میموں کی نکروں کو دھونے میں اور ان کے گٹروں کو صاف کرنے میں اور ان کے شراب خانوں کے باہر کیا کہتے ہیں سیکورٹی دے کے ڈالر اور پاؤنڈ کمانے میں ہے، تو ایک گلاس گٹر کے پانی میں ڈوب کر مر جاؤ، تمہیں جینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا